علیکم، میں امداد سمرو۔ ایک بار پھر اعظم سواتی گرفتار ہو گئے ہیں۔ اعظم سواتی کی گرفتاری عمران خان کے لیے ایک بڑا پیغام ہے۔ عمران خان صاحب نے ایک الزام لگایا، اس کا جواب آئی ایس پی آر کی طرف سے آ چکا ہوا ہے عمران خان صاحب کو، اور ایک دھمکی عمران خان صاحب نے دی تھی اور اس دھمکی کا توڑ بھی نکال لیا گیا ہے۔ یعنی عمران خان صاحب جو ہیں وہ اب کچھ نہیں کر سکتے۔ عمران خان صاحب نکلے تھے سسٹم کو گرانے، اپنی حکومتیں گرانے کی دھمکی دے کر واپس آ گئے۔ وہ جو اکثر ایک میں کہاوت سنایا کرتا ہوں کہ ناک چھدوانے گئے اور کان کٹوا کر واپس آ گئے، تو بلکہ کان چھدوانے گئے، ناک کٹوا کر واپس آ گئے۔ عمران خان صاحب کے معاملے میں ذرا اس طرح ہوتا ہے کہ بندہ اپنی ناک کٹوا کے آ گیا، یعنی اپنے لیے اپنا ککھ نہیں رہا عمران خان صاحب کا، ہٹ درمی عمران خان صاحب کی۔ ویسے بھی عمران خان صاحب 2 بار تو خیر استعفے دے چکے ہوئے ہیں۔ ایک بار انہوں نے 2014 میں دیا، ایک بار انہوں نے استعفیٰ دیا ابھی یہ اپریل میں، اور تیسرا استعفیٰ آیا، تیسری دھمکی انہوں نے دی ہے۔ تو عمران خان صاحب کی ذاتی زندگی کا کچھ ریکارڈ بھی اسی طرح کا ہی ہے۔ 2 ازدواج، وہ اپنے 2 شادیاں ان کی نہیں چل سکی تھیں، تیسری شادی ان کی چل رہی ہے۔ تو اللہ خیر کرے، خان صاحب کا جو ریکارڈ ہے وہ ناکامیوں سے بھرپور ہے۔ کرکٹ میں بھی انہوں نے 11 ٹیموں کی جو تھی وہ کیا کہتے ہیں پرفارمنس، اس کو انہوں نے اپنی سارا کا سارا اپنے کھاتے میں ڈال لیا تھا، تو وہ ڈال کر اس پر ابھی تک پروپیگنڈا کیا، ریاستی مشینری استعمال کر کے پروپیگنڈا کرواتے رہے۔ جیسے ہی ریاستی مشینری پیچھے ہٹی ہے تو اب عمران خان صاحب جو ہیں وہ پیچھے ہٹتے جا رہے ہیں۔ گرانے گئے تھے نا کل، اسلام آباد پر حملہ کرنے گئے تھے، تو وہاں سے دھمکی بھی نہیں دے سکے۔ دھمکی کیا دی کہ جی میں اپنا خودکشی کر لوں گا، یہ میں نے کل رات اپنے ویلاگ میں کہا تھا۔ تو خیر اب جو کہانی ہے اعظم سواتی کی، اعظم سواتی نے کل ایک تقریر کی تھی، اس سے پہلے ایک ٹویٹ کر دیا تھا، جس ٹویٹ پر اعتراضات تھے جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کے متعلق، ان کی تقریر اور ان کے ٹویٹس تھے، اور وہ جو FIR درج کی گئی ہے سائبر کرائم ونگ کی طرف سے، اس میں پورا کا پورا متن ہے ان کی تقریر کا۔ انہوں نے قمر جاوید باجوہ صاحب کو ڈائریکٹ مخاطب کر کے ان کے اوپر الزامات لگائے ہیں، اور الزامات کے علاوہ انہوں نے جو زبان استعمال کی ہے ظاہر ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ مناسب نہیں ہے، تو لہٰذا وہ قابل گرفت ہے، تو ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ امید کرتے ہیں کہ اس بار ان کے جو ہیں وہ کپڑے نہیں اتارے جائیں گے۔ اب بات کپڑے اتارنے سے لے کر کپڑوں سے گولیاں نکلنے تک آ گئی ہے نا۔ اب عمران خان صاحب کچھ بھی کہہ جاتے ہیں، اب وہ ہر بندہ جو تحریک انصاف کی سائٹ سے گرفتار ہوتا ہے وہ باہر نکل کر کہتا ہے کہ میرے کپڑے اتارے گئے، مجھے ننگا کیا گیا۔ بلکہ کل جو تقریر کی ہے شہباز گل نے، اتنی ولگر تقریر، اتنی گھٹیا تقریر، مطلب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کے کپڑے نہیں اتارے گئے ہوں گے، میں یہ نہیں کہہ رہا، لیکن وہ جو انہوں نے مجمع میں کھڑے ہو کر وہ جو تقریر کی ہے کہ جی اگر یہ اپنا آپ نے اس کو ایک نام لیا، ہاں سلمان احمد نے تقریر کی تھی کہ جی سلمان تو بدصورت سا انسان ہے، اس کے مطلب میں نہیں وہ بات کر سکتا، تو اگر فلاں آپ کو پسند آتا ہے تو اس کو لے جائیں، علی اوان کو لے جائیں، مطلب پتہ نہیں۔ وہ جو تقریر ہے وہ جو وائرل ہوئی ہے ان کی، وہ 2-2.5 منٹ کا کلپ، وہ ذہنیت کی عکاسی کر رہا ہے کہ یہ لوگ ظاہر ہے جبر تو ہے، گرفتار کرنا، تنقید کے اوپر گرفتار کرنا جبر تو ہے۔ میں بھی دیکھ رہا تھا عمران خان صاحب کا ایک ٹویٹ، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہماری ریاست جو ہے کس طرح فاشسٹ ہوتی جا رہی ہے۔ میں اعظم سواتی بطور سینیٹر، وہ اگر تنقید کرتے ہیں، گرفتار ہوتے ہیں، ان کے آئینی اور قانونی حقوق کا خیال رکھا جانا چاہیے۔ محسن داوڑ صاحب آج جا رہے تھے کہیں کسی کانفرنس کے لیے، ان کو ایئرپورٹ پر روک دیا گیا، ان کو کہا کہ حالانکہ حکومت نے ان کا نام نکالا ہوا، انہوں نے کہا نہیں جی آپ فون ہمیں آیا ہے کہ آپ کو باہر نہیں جانے دیا جائے گا۔ اس طرح کی چیزوں کی کسی صورت حمایت نہیں کی جا سکتی۔ مگر عمران خان صاحب اگر مذمت کرتے ہیں تو سندھی میں کہتے ہیں ہلڑی رڈ بوتکاری، یعنی کالی بھینس جو ہے وہ بھیڑ کو کہتی ہے کہ تیرے منہ کے اوپر کالے نشان ہے، تیرے منہ کا حصہ کالا ہے، بھینس تو پوری کی پوری کالی ہے نا۔ اب عمران خان صاحب اگر یہ کہیں کہ اعظم سواتی کی گرفتاری سے ریاست فاشسٹ ہو گئی ہے تو مجھے اعتراض ہے۔ اگر ایک سینیٹر کی گرفتاری سے ریاست فاشسٹ ہے
تو پھر سوچیں کہ ایک سابق صدر جیل میں، ایک سابق وزیر اعظم بیٹی سمیت جیل میں، سابق صدر کی بہن جیل میں، اپوزیشن لیڈر جیل میں، اپوزیشن لیڈر کا بیٹا پنجاب اسمبلی کا اپوزیشن لیڈر جیل میں، سابق اپوزیشن لیڈر خورشید شاہ جیل میں، سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی جیل میں، سابق وزیر دفاع وزیر خارجہ خواجہ آصف جیل میں، سابق وزیر ریلوے خواجہ سعد رفیق جیل میں، سندھ کے سٹنگ اسپیکر آغا سراج درانی جیل میں، سندھ کے سٹنگ منسٹر شرجیل انعام میمن جیل میں، خواجہ سلمان رفیق جیل میں، کون کون نہیں تھا جیل میں۔ اگر ایک سینیٹر کے جیل جانے کی وجہ سے ریاست کو آپ فاشسٹ کہتے ہیں، بجا طور پر آپ کہیں ٹھیک ہے، تو جب آپ کے دور کی جو ریاست تھی یا آپ کا جو دور حکومت تھا، اس میں پھر میسولینی وہ جو ہے وہ تو نازیزم، اس میں پھر وہ جو تھا وہ روسی انقلاب سے پہلے وہ سارا کچھ، وہ جو فاشسٹ دنیا کے جتنے فاشسٹ نظام تھے ان سب پر بھاری نظام تھا نا پھر عمران خان صاحب والا۔ اگر ایک گرفتاری پر فاشسٹ کہتے ہیں آپ ریاست کو تو کہہ لیجیے، آپ کا رائٹ ہے، جمہوریت حق دیتی ہے آپ کو، مگر ذرا اپنا چہرہ بھی دیکھ لیجیے آئینے میں کہ کتنی کالک ملی تھی آپ نے جمہوریت کے منہ پر۔ اور ظاہر ہے جمہوریت کے منہ پر جو کالک ملی جاتی ہے وہ اس وقت کے حکمرانوں کے منہ پر ملی جاتی ہے، آج والے کریں گے یا عمران خان صاحب کر کے گئے تھے تو بہرحال اب عمران خان صاحب جو ہیں ان کو جمہوریت، یار عمران خان صاحب کا تعلق نہیں ہے جمہوریت سے، کبھی نہیں تھا۔ عمران خان صاحب جس طرح کرکٹ میں سلیکٹ ہوئے تھے، ان کے اپنے کزن لے کر آئے تھے ان کو، اسی طرح عمران خان صاحب سیاست میں بھی سلیکٹ ہوئے، جو لے کر آئے تھے اسی طرح ان کے پیچھے پڑے ہوئے، جس طرح اپنے کزن ماجد خان کے پیچھے پڑ گئے تھے، ان کو نکال دیا تھا۔ اور برملا کہتے ہیں جی میں نے تو اپنے کزن ماجد خان کو جو ہے وہ نہیں رہنے دیا تھا۔ تو بہرحال تو بات ہے اعظم سواتی صاحب کی گرفتاری کی۔ اب یہ گرفتاری عمران خان صاحب کو جتنی سہولیات وہ جو تھیں، جو ناجائز، میں ناجائز لفظ استعمال کر رہا ہوں، جو دستیاب تھیں، عمران خان صاحب چاہے جو مرضی کر لیں، 5 بندوں کو بھیج کر موٹر وے بند کروا دیں، عمران خان صاحب جو ہیں وہ آئین اور قانون کی دھجیاں اڑوائیں، مگر عمران خان صاحب تک پولیس نہیں جا سکتی تھی، وہ ختم ہو گئی ہیں۔ اب عمران خان صاحب جو ہیں وہ خود بھی سمجھ گئے ہیں کہ وہ جکڑ میں آ رہے ہیں، وہ پکڑ میں آنے لگے، بس اب باقی آج 27 ہے، ایک دن ہے کل کا بیچ میں 29 کے بعد وہ سہولت عمران خان صاحب کے پاس نہیں رہیں گی۔ کوئی اپنا گلٹ لے کر جو ہے جانا چاہ رہا ہے وہ چلا جائے گا گلٹ لے کر، لیکن اگلے آنے والے جو بھی ہیں وہ عمران خان صاحب کو بچائیں گے نہیں، پکڑوائیں گے بھی نہیں۔ ظاہر ہے وہ کہہ رہے ہیں غیر سیاسی ہیں تو ہم ان کے اوپر الزام نہیں دیتے، لیکن عمران خان صاحب نے جو کچھ کیا ہے حساب تو دینا ہوگا۔ نواز شریف صاحب نے جو کچھ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے ساتھ کیا تھا حساب دیا تھا انہوں نے۔ پیپلز پارٹی نے اگر اپنے پہلے دور میں کسی کے خلاف کچھ کیا تھا بھٹو صاحب کے دور میں تو حساب دیا تھا۔ حساب نہیں، وقت تاریخ حساب نہیں نہ رکھتی، میوں نقدی دے دیتی ہے، بھئی یہ پکڑو اپنا، آپ نے یہ کیا تھا یہ پکڑ کے جاؤ۔ تو عمران خان صاحب نے وہ دینا ہے، تو دینا کا آغاز ہو چکا ہوا ہے وقت کی طرف سے۔ اعظم سواتی کی دوبارہ گرفتاری جو ہے وہ عمران خان صاحب کو ایک پیغام ہے۔ عمران خان صاحب نے کل ایک تقریر کی تھی، وہ تقریر کا جواب آ گیا ہے، اس کے بعد وہ جو انہوں نے دھمکی دی تھی، اب دھمکی پر عمل کیسے کریں گے اس پر میں آتا ہوں۔ عمران خان صاحب نے کل تقریر میں باقی تو بہت سی باتیں کی تھی، مگر انہوں نے احمد نورانی کی اسٹوری کو ریفرنس بناتے اس کا ذکر نہیں کیا، مگر ریفرنس وہی تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ تاریخ دیکھ رہی ہے جو میں کر رہا ہوں، میں اپنے ملک کی حقیقی آزادی کی جنگ لڑ رہا ہوں، اور وہ جو اپنے اثاثے بنا کر گئے ہیں، بڑھا کر گئے ہیں، ان کو بھی تاریخ دیکھ رہی ہے۔ تو احمد نورانی کی سٹوری کو تو آئے ہوئے 1 ہفتے سے زیادہ ہو چکا ہوا ہے، اس پر تو افواج پاکستان کی طرف سے کوئی رد عمل نہیں آیا تھا۔ بنیادی طور پر قمر جاوید باجوہ صاحب کے خاندان کے اثاثوں کے متعلق وہ اسٹوری تھی، ان کی اہلیہ، ان کی بیٹی، ان کی بہو، وہ جو اثاثے بڑھتے جا رہے ہیں اسٹوری کے مطابق، اور ایف بی آر کے ڈاکومنٹس کے مطابق۔ پھر ایف بی آر نے اس پر چھان بین بھی شروع کر دی کہ کس نے وہ ڈاکومنٹس لیک کیے، پھر وہ لوگ بھی پکڑے گئے ہیں، وہ لوگ گرفتار بھی ہوئے ہیں، جو ایف آئی اے کے اندر لوگ جنہوں نے یہ ان ڈاکومنٹ تک رسائی لی تھی۔
نکالے تھے ڈاکومنٹس وہ، کیونکہ ایک ایک چیز ہوتی ہے بھئی آپ کہاں سے لاگ ان ہوتے ہیں اور کون اس کا پرنٹ لے رہا ہے، کون اس کی نقل بنا رہا ہے، کاپی کر رہا ہے. دوبارہ تو احمد نورانی کے سٹوری پر تو اپنا ISPR نے کوئی ری ایکشن نہیں دیا تھا. عمران خان کی تقریر کے بعد ایک ری ایکشن آیا ہے، وہ میں اس کو جو ISPR کا ہے وہ میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں. انہوں نے کہا کہ جنرل قمر جاوید باجوہ اور ان کی فیملی کے اثاثوں سے متعلق سوشل میڈیا پر گمراہ کن اعداد و شمار دیے گئے ہیں. یہ گمراہ کن اعداد و شمار مفروضوں کی بنیاد پر بڑھا چڑھا کر پیش کیے گئے ہیں. شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق ایک خاص گروپ نے بددیانتی سے سمدھی، یعنی ان کے جو ہیں وہ میرا خیال ہے سمدھی ہیں، مٹھو صاحب ہیں، صابر مٹھو، سمدھی اور فیملی کے اثاثوں کو جنرل باجوہ سے منسوب کیا. غلط تاثر دیا جا رہا ہے کہ یہ اثاثے جنرل باجوہ کے 6 سال میں ان کے سمدھی کی فیملی نے بنائے، یعنی جب سے وہ 6 سال آرمی چیف رہے اس وقت. یہ ظاہر یہی خبر یہی تھی. ISPR نے کہا کہ آرمی چیف اور ان کی فیملی کے اثاثوں سے متعلق اعداد و شمار قطعی طور پر حقائق کے منافی ہیں، کھلا جھوٹ اور بدنیتی پر مبنی ہے. جنرل قمر جاوید باجوہ، ان کی اہلیہ اور خاندان کا ہر اثاثہ FBR میں باقاعدہ ڈکلیئرڈ ہے. اب وہ ڈاکومنٹ FBR سے لیے گئے تھے نا. آرمی چیف اور ان کا خاندان باقاعدگی سے ٹیکس ریٹرنز جمع کرواتا ہے. ہر شہری کی طرح آرمی چیف اور ان کی فیملی ٹیکس حکام کے اخراجات پر جواب دہ ہیں. اچھا، اب یہ وہ جواب دہ اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں، ٹیکسز کا تو جواب دہ ہونا اچھی بات ہے، لیکن اثاثے بنتے کیسے ہیں یہ بھی جواب دہی ظاہر ہے. ہر شہری اور خاص طور پر جو سرکاری عہدوں پر رہتے ہیں ان کے لیے، اور اس طرح اتنے بڑے بڑے آفیسز پر رہتے ہیں تو ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنا حساب دیں، تو زیادہ بہتر ہوتا ہے تاکہ اس طرح کی خبریں نہ آئیں، پھر بدنامیاں نہ ہوں. اچھا، اب میں جو مدعا ہے عمران خان صاحب کا، خان صاحب جو ہیں وہ کل جو ماحول بنا کر گئے تھے اس کے برعکس وہ ایک دھمکی لگا کر آ گئے کہ جی میں ورنہ عام انتخابات کرواؤ، ورنہ پھر میں باقی اسمبلیوں سے بھی نکل جاؤں گا، پنجاب اسمبلی، خیبر پختونخوا اسمبلی، سندھ اسمبلی اور بلوچستان اسمبلی. یہ اور پھر اعداد و شمار دیے جا رہے ہیں کہ پتہ نہیں 500 کتنی نشستیں خالی ہو جائیں گی. فواد چودھری اور شیخ رشید کہہ رہے ہیں کہ اتنی نشستیں ہو جائیں گی خالی تو پھر عام انتخابات کی طرف جانا پڑے گا، اور شیخ صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ یہ اپریل میں عام انتخابات ہوں گے. اب عمران خان صاحب جو اعلان کر گئے ہیں اس اعلان سے پیچھے ہٹنے کے علاوہ عمران خان صاحب کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے. ابھی تک 11 اپریل کو عمران خان نے قومی اسمبلی سے استعفوں کا فیصلہ کیا تھا، اعلان کیا تھا، استعفے جمع کروا دیے تھے. ابھی تک ان استعفوں کی تصدیق کے لیے پارٹی کو عمران خان نے اجازت نہیں دی کہ اسپیکر کے پاس جائیں. اسپیکر نے مئی میں بلایا تھا، 4 مئی سے 10 مئی تک سب کو بلایا تھا کہ آئیں اپنی اپنی تصدیق کریں، جس نے استعفیٰ دیا ہے آ کر مجھے بتائے میں استعفیٰ منظور کر لوں، جس نے نہیں دیا مجھے بتائے میں استعفیٰ نہ منظور کروں. عمران خان صاحب نے کہا کہ نہیں جی کوئی نہیں جائے گا. وجہ یہ ہے کہ اس پر عمل نہیں کرنا، کیونکہ جب عمران خان اجازت دے دیں گے کہ جا کر استعفوں کی تصدیق کروائیں تو پھر جو 123 ارکان ہیں ان میں سے کوئی شاید 23-24 ہی جائیں گے، باقی نہیں جائیں گے. یہ طے شدہ امر ہے کہ نہیں جائیں گے، کیونکہ وہ آپ کو یاد ہے شکور شاد نے کہا تھا، اسلام آباد ہائی کورٹ میں جا کر کہا تھا کہ جی ہم سے استعفے جو ہیں وہ تو سیاسی بنیاد پر لیے گئے تھے کہ وہ صرف آپ ہم جمع نہیں کروائیں گے، ہم اس کو پولیٹیکل بارگیننگ کے لیے استعمال کریں گے. تو میں نے تو اس لیے استعفیٰ دیا تھا، میں نے اسپیکر کو تو استعفیٰ دیا ہی نہیں، میں نے پارٹی کو استعفیٰ دیا تھا. پھر جب یہ جو جن نشستوں پر عمران خان صاحب نے انتخاب لڑا 8 نشستیں، ان نشستوں کے خلاف ان کی وہ جو خالی ہونے کے خلاف PTI سپریم کورٹ میں بھی گئی اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی گئی، اسد عمر گئے. اور انہوں نے آپ کو یاد ہے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا تھا کہ یہ استعفے تو ہم نے سیاسی بنیادوں پر دیے تھے، اگر تمام ارکان مشروط تھے، اگر تمام ارکان کے استعفے منظور ہوتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ ہمارے استعفے منظور نہیں کیے جا سکتے. تو یہ شرط تھی نہیں، تو استعفے ابھی تک وہ بھی نہیں ہوئے. یہاں تک کہ عمران خان صاحب اس توشہ خانہ کی وجہ سے تو میاں والی سیٹ سے ڈی سیٹ ہوئے، اس سے پہلے انہوں نے اپنی استعفے کی تصدیق جا کر نہیں کروائی تھی. تو خیر، اب عمران خان صاحب نے آج جو اعلان کیا تھا اس اعلان پر مشاورت کے لیے آج پارٹی کے رہنماؤں کے ساتھ اجلاس کیا ہے. اب آپ سوچیں، پہلے دھمکی دے دی، بعد میں پارٹی کو بٹھا دیا، تو اب سوچیں اس پر عمل کیسے ہوگا.
تو عمران خان صاحب پارٹی کو ہائی جیک کر کے بیٹھے، پارٹی ان کی ہے لیکن انہوں نے ہائی جیک کیا ہر فیصلے میں۔ اچھا، اب دو آپشنز ہیں، عمران خان صاحب استعفے دیں گے یا پھر عمران خان صاحب اسمبلیاں توڑوائیں گے۔ تو پنجاب اسمبلی ٹوٹنے کا تو عمران خان صاحب کو پتہ ہے کہ نہیں ٹوٹے گی۔ وجہ میں سادہ سی بتا دیتا ہوں، وجہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی مرضی کی FIR تک ان کے اوپر ہونے والے حملے کی درج نہیں ہو سکی، تو عمران خان صاحب اس کی مرضی سے اسمبلی کیسے ٹوٹے گی؟ پنجاب کے خیبر پختونخوا اسمبلی میں بھی بڑا مسئلہ بنے گا عمران خان صاحب کے لیے۔ اگر پنجاب اسمبلی نہیں ٹوٹے گی تو خیبر پختونخوا کی اسمبلی ظاہر عمران خان صاحب نہیں توڑ سکیں گے۔ اگر اسمبلی توڑنے کا عمران خان صاحب فیصلہ کریں گے، اس پر بضد رہیں گے، تو پہلا اٹیمپٹ وہ پنجاب کے لیے کریں گے، اور پنجاب نہیں ٹوٹے گی تو خیبر پختونخوا نہیں توڑیں گے۔ دوسری چیز، اگر وہ ایسا کوئی فیصلہ کرتے ہیں تو رات گئے آصف زرداری سے ملاقات کی ہے اسحاق ڈار صاحب نے، پنجاب میں آرڈر ہدایات جاری کر دی گئی ہیں اتحادیوں کی طرف سے، پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون کی طرف سے، کہ اپنی تیاری پوری رکھو، کسی بھی ٹائم پر تحریک عدم اعتماد جمع کروائی جا سکتی ہے۔ جب تحریک عدم اعتماد آ گئی تو پھر اس پر جو ہے وہ اپنا اسمبلی نہیں توڑی جا سکتی، اور پھر پرویز الہی ادھر پنجاب کی اپوزیشن یعنی وفاقی حکومت کے ساتھ ہاتھ ملا سکتے ہیں۔ تو عمران خان صاحب کا کھیل بگاڑنے کے لیے، عمران خان صاحب کو مزید ٹکے ٹوکری کرنے کے لیے، عمران خان صاحب کو کیا ہوتا ہے نا گلیوں کی خاک بنانے کے لیے، تاکہ رل رہے ہیں نا اب عمران خان صاحب، تو ممکن ہے کہ پرویز الہی صاحب کے ساتھ کوئی نہ کوئی ایڈجسٹمنٹ کر لی جائے کہ چلو اس طرح ہی کر لیتے ہیں، کچھ عارضی ایڈجسٹمنٹ ہوگی، ورنہ پرویز الہی کے خلاف تحریک عدم اعتماد لا کر اور مسلم لیگ قائد اعظم کے ووٹوں سے دوبارہ یہاں پر حکومت بنائی جا سکتی ہے پنجاب میں۔ وہ اس پر میں اگلی ولاگ میں آپ کو گزارشات کروں گا۔ ایک تو یہ ہوگا۔ اگر استعفوں کا معاملہ آتا ہے، اچھا یہ چیز KPK میں تیار پڑی ہوئی ہے، KPK میں بڑے عرصے سے ان کی تیاری تھی، KPK میں PTI تقریباً آدھے سے زیادہ ٹوٹ چکی ہوئی ہے، لیکن کیونکہ سپریم کورٹ کا فیصلہ اور پارٹی ڈیفیکشن کلاز اس کے آگے آتی ہے تو وہاں پر تحریک عدم اعتماد کے معاملے پر عمل نہیں کیا گیا تھا۔ لیکن اگر عمران خان صاحب وہاں پر اسمبلی توڑ دیں گے تو ساری کی ساری PTI عمران خان کو چھوڑ دے گی، یہ طے ہے۔ اگلے الیکشن کے لیے عمران خان صاحب کے پاس KPK میں بہت کم لوگ ہوں گے۔ پنجاب والے تو خیر کل آپ نے دیکھا اسٹیج پر کتنے لوگ تھے پنجاب والے عمران خان صاحب کے ساتھ راول پنڈی میں۔ تو اب اگر عمران خان صاحب پنجاب سے استعفے دلوانے کا فیصلہ کریں گے اپنے MPs کو، تو نہیں دیں گے MPs استعفے، آدھے سے زیادہ نہیں دیں گے، ایکسپوز ہو جائیں گے عمران خان صاحب، کیونکہ خان صاحب جن کندھوں پر بیٹھ کر اپنے سے بڑے قد والوں پر وار کر رہے تھے وہ کندھے عمران خان صاحب کے پاس نہیں ہے۔ اب عمران خان صاحب بونے بن کر زمین پر رینگ رہے ہیں، تو پھر جب وہ بونے ہو گئے ہیں تو عمران خان صاحب کے جو باقی جو لوگ ہیں وہ تو لگ رہا ہے کہ یار اس بونے لیڈر کے پیچھے کیا جانا، تو خان صاحب تو یہ بھی نہیں کر سکیں گے۔ تو اب عمران خان صاحب کے پاس آپشنز کیا ہیں؟ ایک چیز وہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہو، جو میری انفارمیشن ہے وہ یہ ہے کہ کسی طرح مجھے قومی اسمبلی میں واپسی کے لیے، یہ انہوں نے بیسیکلی کارڈ کھیلا ہے نا کہ میں یہ دھمکی دوں گا کہ میں اسمبلی توڑ دوں گا، اس دھمکی میں حکومت آ جائے گی اور حکومت میرے ساتھ مذاکرات کرے گی، انتخابات کے کا ایک کوئی لے کر میں لے لوں گا فیس سیونگ کہ حکومت اس انتخابات کے لیے مذاکرات پر آمادہ ہو گئی ہے، لہٰذا الیکشن اصلاحات پر ہمیں اسمبلی میں واپس جانا پڑے گا، تو ہم اسمبلی میں واپس جا رہے ہیں۔ اس لیے عمران خان صاحب نے کارڈ کھیلا، لیکن حکومت کا یہ موڈ نہیں ہے عمران خان کے ساتھ بیٹھ کر مذاکرات کرنے کا اور مشروط مذاکرات کرنے کا، تو لہٰذا عمران خان صاحب اب کچھ نہیں کر سکیں گے۔ اگر حکومت کوئی مہربانی کر لے عمران خان صاحب کے اوپر تو الگ بات ہے، رحم کھا لے تو الگ بات ہے، لیکن خان صاحب وہ میں نے کہا تھا ککھوں اولے ہو چکے ہیں، بالکل خان صاحب بالکل فارغ ہو چکے ہیں، اب وہ اپنے اون پر کچھ نہیں کر سکتے۔ میں اگلے ولاگ میں بتاؤں گا آپ کو کہ پنجاب میں کیا ہو سکتا ہے، کیا ہونے جا رہا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔